نقطہ نکالا ہے کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قرآن پاک کو شائع نہیں کیا جبکہ سب سے بڑی دلیل اسلام کی قرآن پاک تھی؟ اس لیے اپنے دور مبارک میں وصال سے پہلے ہڈیاں، کاغذ، چمڑے، حقیقت کی چھالیں، وہ سارے درختوں کے چمڑے جمع کر کے سیدہ ام سلمہ کے گھر صندوق میں بند کر کے رکھ دیا. جب وقت آئے گا اس کا کام ہو جائے گا. کتاب ابھی شائع کیوں نہیں کی؟ مفکرین اہل سنت نے نقطہ کھینچ کے سامنے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اب صحابہ کے درمیان اگر میں اپنے اور صحابہ کے درمیان کتاب کو رکھ دوں گا تو پردہ آ جائے گا. لہذا بغیر کسی پردے کے قرآن میں ہوں جو بتا رہا ہوں، عمل میں ہوں، سنت میں ہوں، اسلام سارے کا سارا میں ہوں. جس کو جو چاہیے مجھ سے لے، کتاب کی طرف جائے گا تو مجھے چھوڑ دے. سرکار نے گوارا نہیں کیا کہ کتاب شائع کر دوں. یہ بات میرے غلام سبحان اللہ، یہ ہے حجیت رسول. سبحان اللہ. میرے آج کے اس پورے گفتگو کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، حدیث اس لیے مانتے ہیں کہ ہم حضور کو مانتے ہیں. سنت اس لیے حجت ہے کہ حضور حجت ہے. اللہ نے سب سے بڑی حجت حضور کو بنایا ہے، سب سے بڑی دلیل اپنی حضور کو بنایا ہے. جب اللہ کے بعد احمد یار خان صاحب نے بھی گجرات میں فرماتے ہیں، جب اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ مصطفیٰ کا ہے تو گفتگو اور علم میں بھی سب سے بڑا مرتبہ مصطفیٰ کی بات کا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سب سے بڑا مرتبہ علم میں علم مصطفیٰ کا ہو. سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کی دلیل ہو. سب سے بڑی حجیت مصطفیٰ ہو. یہی ہماری دلیل ہے. آج کی پوری گفتگو سمجھے میری گفتگو ختم ہو گئی. مغز آپ کو دے دیا. اب ساری مختلف بکھری ہوئی میری باتیں جو آپ کو پیش کرنی ہے، مگر دل میں یہ رکھ لیں، اہل سنت بن کے عقیدہ مضبوط کر لیں کہ جو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہمارے لیے وہ سب سے سکا حجت و دلیل ہے. اس لیے کہ اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہو گئی. اس لیے ہم حدیث کو حجت مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مبارک اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی کے ساتھ یہ پوری امت کا عقیدہ ہے. اس پہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، یہ انشاءاللہ عزیز شاہ صاحب کا اپنا موضوع ہے جو انہوں نے جب موقع سمجھا، جب آخر میں انہوں نے کہا کہ جو باتیں آپ سارے چھوڑ دیں گے یا آپ غلط کریں گے، ہم جو خرابی کریں گے، ہمارے بزرگ ہیں آخر میں ہماری غلطیوں کی اصلاح اور کمیوں کی تکمیل جو ہے وہ شاہ صاحب خود فرمائیں گے. جو رہ جائیں گے موضوعات، جو کمیاں وہ شاہ صاحب اس کو خود کریں گے. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ میزبان یہ تھے، بڑے یہ تھے. حق ہی نہیں کہا پہلا گفتگو کرنا، مگر انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں، میرے ساتھی ہیں، آپ کریں. جو بچوں سے باتیں رہ جائیں گے وہ بڑے سنبھال لیں گے. تو لہٰذا تعارف انشاءاللہ حدیث پاک نہیں کروائیں گے، مگر میں نے جو نقطہ عرض کر دیا ہے کہ اللہ جل مجدہ کا کلام مبارک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک یہ ہمارے لیے دونوں حجت ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. دونوں حجت ہیں اور ان کا آپس میں تعلق اسی طرح کا تعلق ہے جس طرح اللہ اور رسول کا آپس میں تعلق ہے. کوئی شخص رسول پاک کو اللہ سے جدا کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے. اللہ کی معلوم ہے، وہ جانیے کیا جانیے کیا ہے. بس محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. اگر محب کو کوئی محبوب اور آپس میں کوئی جدا نہیں کر سکتا تو حدیث اور قرآن کو بھی کوئی جدا نہیں کر سکتا. دلیل وہی بے شک، کیونکہ اللہ رسول کو جدا کرنا یہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن اور حدیث کو آپس میں جدا کرنا کسی کے لیے اجازت اور ممکن نہیں ہے. دونوں نور ہیں. اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور کہا حضور کی ذات کو، حضور کی بات کو، حضور کی شخصیت کو، حضور کے اٹھنے کو، حضور کے بیٹھنے کو سراپا نور کہا. بھئی یہ میرا نور ہے اور ایک میں نے کتاب دی. کتاب کو بھی قرآن پاک میں نور ہے. قرآن پاک نے خود قرآن پاک کو نور کہا. تو دو نور ہیں. تو نبی صاحب فرماتے ہیں دو نور ہوں تو راستہ نظر آتا ہے ورنہ راستہ نہیں نظر آتا. ایک آنکھ کا نور ہے، ایک سورج کا نور ہے. ان دونوں میں سے جس کا ایک نور نہ ملے وہ راستہ نہیں دیکھ سکتا. اگر باہر سورج نہ ہو، آنکھ بڑی صحیح ہے، آپ کے اندھیرا ہے تو آپ راستہ نہیں دیکھ سکتے. اور اگر باہر تو سورج ہو، آپ ہی اندھے ہیں تو اندھے کو سورج میں بھی راستہ نظر نہیں آ سکتا. اسی طرح اگر کوئی قرآن پاک لے کے راستہ تلاش کرنے کے لیے نکل اٹھے گا تو اس کو راستہ نہیں ملے گا جب تک حدیث پاک کا نور ساتھ لے کے نہیں. لہذا قرآن و حدیث ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. ایک جسم ہے تو دوسرا اس کی روح، ایک متن ہے تو
دوسرا اس کی تشریح، ایک اجمال ہے، دوسرا اس کی تفصیل ہے، اور یہ سارے اسی طرح ساتھ چلیں گے، لہٰذا ان دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے بنیادی موضوع۔ میرے تعارف اتنا ہی کافی تھا کہ حدیث کا تعارف کروا ہے۔ اصل تعارف حدیث کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تقسیم کیا ہے، یہ تعریف جو تعارف ہے حدیث کا اس کے موضوع کے اندر ہے۔ میں نے جو آپ کے لیے پہلی بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسانیت کو دین سمجھنے، ہدایت کے راستے پہ آنے کے لیے بنیادی طور پہ حدیث اور کلام نبوی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ کو دیکھنا، اس کا کلام سننا، اس کے قریب ہونا، یہ انسانیت کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسری بات، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے سوالات ہیں، ہم کون ہیں، کب پیدا ہوئے ہیں، کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا اینڈ کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، یہ زندگی کیوں ہے، کیسے گزارنی ہے، ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب عقل تلاش نہیں کر سکتی۔ بنیادی ضرورت تھی کہ اے پیدا کرنے والے کریم رب، اگر پیدا کیا ہے، ہمارے جسم کو پالنے کے لیے تو نے ذرائع اور اسباب دیے ہیں، تو مولا یہ دل اور روح کی تربیت کے لیے سبحان اللہ، مولا ہمارا جسم بڑا ہو، ہمارا دل بڑا نہ ہو، ہماری عقل بڑی نہ ہو، سمجھ بڑی نہ ہو، تو ہم کس طرح جانیں گے حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت کو جاننا بھی مخلوق کی بنیادی ضرورت تھی۔ اپنی حقیقت کو سمجھنا، زندگی کو سمجھنا، اس کو لے کے چلنا، یہ انسانیت کی بنیادی ضرورت تھی۔ اللہ جل وعلا نے اس بنیادی ضرورت کو پیدا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے نبیوں کو پیدا، لہذا نبیوں کو پیدا کرنا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں ہر ایک سے کلام کروں، یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر کچھ وہ ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر ہم اس کے سب کچھ کو برداشت نہیں۔ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اگر غلطی کریں تو رب اگر جلال میں آ گیا تو اس جلال کو کوئی روکے۔ علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ اللہ کے قہر کو روکنے کے لیے رحمت مصطفیٰ درکار تھی جو درمیان میں ہو، ہم غلطی کریں تو معافی مانگیں، معافی مانگیں، اور اس کے مکھڑے کو دیکھ کے رب ہماری غلطی کو معاف کرے اور آئندہ توبہ کرے۔ تو لہٰذا درمیان میں ایک ایسے سبب کی ضرورت تھی، ایک تو غلطیاں معاف کرے، دوسرا ہمیں چلنا سکھائے۔ لہٰذا نبیوں کو پیدا کیا، رسولوں کو پیدا کیا، تو انسانیت کی بنیادی دینی ضرورت تھی کہ کوئی ہو جو ہمیں سمجھائے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ بھی مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک فرقہ واروں میں سے، ایک بے ادبوں میں سے ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی حدیثیں ہیں کہ معراج کا انکار نہیں ہو سکتا، مگر ایک بات ہے جس کا جواب نہیں ملتا کہیں سے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے محبوب کو معراج کروانی ہی تھی تو یہاں سے لے کے باہر کیوں گئے؟ یہ باہر جانا جو ہے، یہاں سے نکل کے جانا جو ہے، یہ لگتا ہے کہ کام گڑبڑ ہے۔ ایسے بسو قصہ اس کا کھلا بنایا گیا ہے، رب ادھر زیارت کروا لیتا، ادھر زیارت کروا لیتا۔ اس کی دلیل اہل سنت نے بڑی خوبصورت دی ہے۔ اہل سنت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فقط کلام کرنا تھا، فرمایا موسیٰ آجا تو پہ بات کریں۔ جب بات کرنے لگے تو مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے اس طور کے گرد جتنا علاقہ تھا وہاں نور کا پردہ کر لیا کہ اے موسیٰ اگر میں کلام اور اپنی تجلی ذرہ سے بھی ڈالوں گا تو اس تجلی سے سارا جل جائے گا، لہذا پردہ کر لوں کہ جلے تو وہ جو تیرے ساتھ 40 آئے ہیں وہ، یا تو اس کو برداشت کرے۔ جو ہی اللہ جل وعلا نے اپنا جلوہ سوئی کے نوک کے برابر ظاہر فرمایا، اس پردے کے اندر جو دلیل مانگنے کے لیے شک کے ساتھ، حضور غوث پاک نے لکھا ہے شک تھا ان کو کہ اللہ ہے کہ نہیں۔ حضور غوث پاک نے لکھا ہے جلال الخاطر میں لکھا ہے شک تھا موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو کہ دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ موسیٰ مانیں گے رب کو مگر مانیں گے دیکھ کے۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے، آؤ بھائی چلتے، مولا نے ان کو دکھا تاکہ یہ مانے۔ حضور غوث پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ شک لے کے گئے تھے، جب جلوہ الہی ظاہر ہوا تو مارے گئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا